سورہ فاتحہ اس کے بہت سارے نام نے اور ہر بیماری کی شفا اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ہر مسلمان مومن دے اتے اس نو زبانی یاد کرنا فرض ہے، اور اتنا قرآن یاد کرنا جتنا کہ انسان اپنی نماز پڑھ سکے، یہ ہر مسلمان دے اتے فرض ہے، اتنا قرآن زبانی یاد کرنا۔ اللہ رب العزت نے بڑیاں چار کتاباں آسمانی نازل فرمائیاں، پہلیاں تین کتاباں تورات، انجیل، زبور، انہاں دا خلاصہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اس قرآن پاک دا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھیا ہے، سبحان اللہ۔ اور سورہ فاتحہ دا خلاصہ جڑا سورہ فاتحہ دا پہلا لفظ ہے نا الحمد، اس کے اندر رکھیا ہے۔ حاضرین محترم، پہلا لفظ جڑا قرآن دا قرآن جدوں ترتیبی شکل کے اندر آیا نا، ترتیبی کتاب دے پہلی سورت دا پہلا لفظ ہے الحمدللہ۔ اے دعویٰ الحمدللہ کی ہے، اللہ دیا اے دعویٰ ہے۔ 114 سورتاں نے قرآن پاک دے اندر، پچھلیاں 113 سورتاں تے الحمد تو بعد سورہ فاتحہ دے جتنے بھی کلمات نے یہ سارے دے سارا اس کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمد کی یہ دعویٰ، باقی 114 سورتاں اور الحمد دے باقی جڑے الفاظ نے الحمدللہ تو بعد، اس سارے دے سارے اس دعوے دی دلیل نے۔ اور اس نو سمجھنا، لفظ الحمدللہ ہر مسلمان دے اوتے فرض ہے۔ دنیا دے اندر جڑا انسان نو تخلیق کیتا گیا ہے نا، پیدا کیتا گیا ہے، صرف اور صرف اس لفظ نو سمجھن دے واسطے پیدا کیتا گیا۔ تمام تعریفاں ہر قسم دی تعریف جڑی ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات واسطے۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، سورج کے اندر روشنی ہے، چند کے اندر روشنی ہے، ستاریاں کے اندر روشنی ہے، پھول کے اندر خوشبو ہے، پانی دا کام ہے پیاس بجھانا، زمین دا کام ہے ٹھہراؤ رکھنا، انسان کے واسطے کوئی مشکل نہ بنے۔ اس زمین دے وچوں پھل اگدن، فصلاں پیدا ہوندیاں، جو کچھ بھی ہے نا اس ہر چیز نو اس رب نے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ساری چیزاں دی تعریف
اصل تعریف ہے انہوں پیدا کرن والے نے، انہوں پیدا کرن والے دی تعریف ہے۔ سورج دی پوجا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خود مخلوق ہے، چند پوجن دے قابل نہیں کیونکہ وہ خود مخلوق ہے، پانی آگ جو کچھ بھی ہے یہ ساری دی ساری اللہ دی مخلوق ہے۔ پوجن واسطے عبادت دے واسطے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دی ہی عبادت ہے۔ ہر قسم دی اچھی تعریف جیڑی ہے او دا مالک صرف اور صرف قائل اور قابل جڑا وہ اللہ دی ذات ہے، سبحان اللہ، صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے جس کی تعریف کی جائے۔ باقی اللہ رب العزت نے شانہ عطا کیتیاں، عزتاں دتیاں، کسی نے چمکن دی طاقت دیتی ہے، کسی نے خوشبو دین دی، کسی نے پیاس کی جان دی، مختلف انداز نے، اس ساریاں اللہ رب العزت نے عطا کی۔ سبحان اللہ، اس واسطے حاضرین محترم، دین نو جب تک اسی سمجھاں گے نا دین نو سمجھاں گے نا، عبادت کرن والا عبادت کرے اور اس کے مقصد اصل نہ سمجھ سکے جو پھر خالی ڈکرانے عبادت نہیں۔ اور دین بہت ضروری ہے، چاہے جیڑا بھی دور ہوئے، 14ویں صدی ہوئے، 20ویں صدی ہوئے، جیڑا بھی دور ہوئے، جیڑی بھی صدی ہوئے، دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو دنیا کے اندر پیدا فرما کے اس دنیا کے اندر مشغول کیتا ہے کہ اے انسان تو اپنی صلاحیت جڑی ہے نا، تیرے اندر جڑی صلاحیت ہے اس نو ظاہر کرنا ہے، ظاہر کر کے کہ غفلت کے اندر نہیں آ جانا۔ بس صلاحیت جڑی ہے ان بندہ ظاہر کردیاں بندہ اس حقیقی مالک تو غافل ہو جائے جس نے پیدا فرمایا ہے، اس نو ظاہر کرنا ہے اور دنیا کے اندر مشغول کر کے پھر سینے کے اندر ایک دل رکھیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایس انسان نو مقام دینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، صلاحیت جڑی ہے انہوں بھی ظاہر کرنا ہے اور اپنے منصب نو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ اساں تے ایک مقام دینا چاہنے ہیں۔ اس رب نے جیڑا اس دنیا کے اندر آ کے بھلدا نہیں، جیڑی اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا کی ہے اس نو ظاہر بھی کرتا رہتا ہے اور حقیقت نو سمجھتا جاتا ہے کہ میں کیاں اور میرے پیدا کرن والا کون ہے اور میرا دنیا دے آن دا مقصد کی ہے۔ جدوں انہاں چیزاں نو مد نظر رکھ کے چلدا ہے سونا رب اس انسان نو فرشتے تو اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ، فرشتے تو اعلیٰ مقام، ہر مخلوق افضل مخلوق جیڑی ہے وہ رب انسان نو بنایا ہے اور بندا ہوندو ہے جدوں دنیا کے اندر رہ کے الحمدللہ اس نو سمجھے۔ اور لفظ الحمدللہ ایسا لفظ ہے جیڑا انسان بیٹھا زمین دے اوتے ہوئے جدو اس نو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تحت سراد یا سیران کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جدو بیٹھا زمین دے یہ ایسا لفظ ہے جا انسان نو اعلیٰ مقام دے پہنچا دیتا ہے۔ وہ لفظ کی ہے الحمدللہ۔ تو یہ دعویٰ ہے، باقی سارا قرآن دلیل ہے۔ دعویٰ دلیل نہ نہیں ہوتا ہے نا، کوئی بندہ بھی دعویٰ کرے جو انہوں بندہ کہندا یارا تو دعویٰ کیتا ہے تے دلیل تے دے، یہ دلیل کوئی ہے تیرے کو دعویٰ جی کیتا ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل تو نہیں ہو سکتا۔ سونے رب دے قرآن کے اندر پہلا لفظ جڑا یہ دعویٰ ہے، باقی سارے دا سارا قرآن دلیل ہے۔ قرآن پڑھ دے جاؤ کہ پتہ چلتا ہے جڑا یہ دعویٰ فرمایا نا رب نے الحمدللہ،
او دی پہلی دلیل جڑی رب نے رکھی ہے او کی ہے رب العالمین سبحان اللہ رب عالمین العالمین تمام جہانوں دے پالن والا یہ پہلی دلیل ہے تمام جہانوں دے پالن والا تو امام الانبیاء علیہ غلاموں آسا اس دنیا دے اندر آئے اللہ نے پیدا فرمایا کریم پروردگار نے پیدا فرما کے دنیا دے اندر بھیجا اس دنیا دے اندر معاملات دے اندر مشغول کیتا اس مقصد واضح کہ انسان اپنی صلاحیت نو ظاہر کرنا ہے میری حقیقت نو بھولنا نہیں لیکن انسان کتنا غافل ہے اس دنیا دے اندر آیا اللہ رب العزت نے اولاد نے ممنون والیا میرے پروردگار نے جو اولاد عطا کی عزت عطا کی مال عطا کیتا سب کچھ عطا کیتا یہ دنیا کے اندر آگے انسان غافل ہویا غفلت کے اندر پہ گیا اپنی اولاد کے واسطے مال کمانا دن رات اس مشورے کے اندر لگ گیا اپنی اس حقیقی مالک کو بھولیا غافل ہو گیا اس لیے انسان ذرا سوچے صحیح تو ہے کہ رب نے دن 2 بیٹے 4 بیٹے 10 بچے عطا کیے ہیں انہاں کی پرورش کے اندر تو غافل ہو گیا ہے تو رشوت بھی لے رہا ہے حرام بھی کما رہا ہے کسے بھائی جنا ظلم بھی کر رہا ہے کسے حق بھی کھا رہا ہے لیکن ذرا سوچ سے تصور دے کرنا جس نے جنہوں پیدا فرمایا ہے وہ دا دعویٰ کی ہے وہ فرمانے الحمدللہ وہی دلیل ہے رب العالمین ذرا تصور کا ذرا سوچ صحیح نا تو 4 بچیاں دے واسطے دنیا دے مشورے دے اندر لگ مشغول ہو گئے اس رب نو بھولے آئے اس رب تو غافل ہو گئے آئے لیکن وہ رب ساری کائنات کو پیدا کرن والا میرا ساریاں تعریفاں دے قابل ہے ساریاں حمداں دے ثناواں کائنات دیاں اچھیاں جتنیاں بھی تعریفاں ہیں اس رب دے واسطے نے کیوں اس رب دے واسطے نے جڑا ہر دور کے اندر ہر ٹائم کے اندر ہر جگہ دے ہر مخلوق کو غافل نہیں ہوتا چاہے کوئی جس صورت کے اندر ہوئے چاہے پرندہ ہوئے وہ تو ہی غافل نہیں کوئی درندہ ہوئے وہ تو غافل نہیں کوئی انسان ہوئے وہ تو غافل نہیں وہ کیڑا مکوڑا ہوئے غافل نہیں سارے خود ہی رزق عطا کرنا ہے اور دسنا چاہتا ہے اے انسان تیرا کام کی ہے الحمدللہ تو ہر وقت میری حمد ثنا کر رہی ہے رب العالمین میں پالن والا میں رزق دین والا میں غلام دین والا میں عزت دین والا میں ذرا بھروسہ میرے تے کرنا زمین دے رہ گئے جدوں تو میری یاد کے اندر آ جاویں گا جدوں تو اس چیز نو من لویں گا تسلیم کر لیں گا یہ ساریاں تعریفاں لے تو رب پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ تعریفاں دے بھی قابل رزق بھی وہی عطا فرماندا یہ تعریفاں دے قابل ہوئے پھر رزق بھی وہی عطا فرماندا ہے امام الانبیاء علیہ غلاموں پھر رب نے مخلوق نو پیدا فرمایا غافل نہیں ہویا ہر مخلوق دے نال پیار کردا ہے بالخصوص انسان دے نال انوکھی محبت ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی نے عرض کی پروردگار تو اپنی مخلوق دے نال کتنا پیار کرنا ہے یا اللہ تو انساناں دے نال کتنا پیار کرنا ہے اللہ دے نبی نے رسول نے آپ نے سوال کیتا کریم پروردگار نے فرمایا اے میرے نبی داؤد سن میں اپنے گناہگار بندیاں دے نال او نہیں جڑے فرما بردار نے او نہیں جڑے راتاں نوں جاگدے نے او نہیں جڑے قدم قدم جناب اس حکم دے مطابق چلدے نے فرمایا جڑے گناہگار میرے بندے نے انہاں نال میں جنی محبت کرنا وا اے میرے نبی اگر انہاں نوں پتہ چل جاوے اگر خبر ہو جاوے انہاں نوں سمجھ آ جاوے اللہ گناہگار بندے دے نال کتنی محبت کردا ہے فرمایا اگر جان انہاں دے دل سینیاں دے اندر ہی پھٹ جان
انہوں پتا چل جے کنہ ہوں جڑے گناہگار نے فرما برداراں دی گل نہیں عبادت گزاراں دی گل نہیں فرمایا جڑے گناہگار نے اگر پتہ چل جاوے انہاں نوں سمجھ آ جاوے اللہ کتنی محبت کردا ہے امام الانبیاء دے غلاموں رب فرماندا ہے انہاں دے سینیاں دے اندر دل پھٹ جاون کہ اللہ ساڈے نال اتنی محبت کردا ہے اے تے گل گناہگاراں دی ہے ذرا تصور کرنا جیڑا بندہ اوے حکم دی تعمیل کردا ہوئے رزق حلال کماندا ہوئے اولاد دی تربیت کردا ہوئے اس کے حلال کمان دا سکھاندا ہوئے اللہ رب العزت دے قرب دا بل سکھاندا ہوئے معاملات شریعت دے مطابق چلن دا طریقہ دسدا ہوئے اس انسان دے بارے سوچ گناہگار دی محبت دی انتہا اللہ دیے اونوں پتہ چلے او سینے دے اندر دل پھٹ جاوے تے مومن فرما بردار نال کتنی محبت کردا ہوئے سبحان اللہ جیڑا فرما بردار بن جاوے ذرا بنے تے صحیح نہ بندہ ایک باری کوشش تے کرے میں اودا بنا حالانکہ ہے بندے سارے ہو دے نے پر او دا خاص کر کیوں ہوندا ہے جیڑا اودی من لوے اللہ جیڑا اودی من لوے تو امام الانبیاء دے غلاموں دعویٰ ہو گیا الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ ساریاں حمداں اس اللہ دے واسطے نے کیوں رب العالمین جس نے عالمین نو پالیا ہے جڑا خیال رکھدا ہے جڑا رزق عطا کردا ہے امام الانبیاء دے غلاموں ذرا یقین ہو جاوے انسان اس چیز سے عمل کر لوے من لوے چیز کے تعریفاں دے قابل ہوئے اے مننا عبادت دے لائق اللہ اے سوکھ ہے لیکن اس نو رب تسلیم کرنا اوکھا ہے عبادت دے لائق مننا اے سوکھ ہے تے رب مننا اوکھا ہے ہن تسی آکھو تے نہیں جی اسی مننی بیٹھے ہاں مندے ہیں نا رب مننا اوکھا ہے کیویں اوکھا ہے رب آندا نماز پڑھو تے جے رب منیا ہوئے تے پھر پڑھیے نا رب آندا رزق میں دیاں دا کوشش کرو حلال کماؤ تے جے رب مان لئیے تے پھر کسی نال ظلم ہوئے یہ جڑے ساڈیاں عدالتاں دے اندر یا ساڈے جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ دے میں کسی نشانہ نہیں بنا رہا بے ایمان سارے نشانے سے ایک نشانہ نہیں بنا رہا سارے بے ایمان نشانے سے کوئی ایک محکمہ ایسا ہوئے کوئی ایک کی محکمہ کوئی دوائی جو لب جے بجے دے وچ سور کھان والے نہ ہون کوئی ہے لبدا ہے پاکستان دے اندر کوئی بھی ادارہ ہر ادارے دے اندر ظلم اور بڑا اچھا شعبہ ہے ڈاکٹری دا بڑا اچھا اللہ دی مخلوق دی خدمت دا موقع ملتا ہے تو جے خدمت کرے تو ہون مہینہ لگ گیا ساڈے پاکستان دے ضلع گجرات دے اندر پابندی ہے ہڑتال سرکاری ہسپتالاں وچ کی ہے ہڑتال ہے پرائیویٹ چل رہے نے اوتھے کیوں دی ہڑتال تماشا بنیا ہے ہر ادارے دے اندر عرض کر رہا کہ اگر انسان اس نو رب تسلیم کر لے رب مننا اوکھا ہے جے من لوے تے پھر اولاد نہ آکھے میں میرا پتر جرا آنکھ بچا کے فلانے دے پٹھے وڈ لیا میں اے مت دے کدی بھی نہ دے وڈے دا یا کرے بچیاں دی تربیت کرے چھوٹیاں نال شفقت کرے ماں باپ دی عزت کرے رزق حلال کمائے پنج وقت دی نماز پڑھے کیوں گے انہیں منیا ہے اور رب دا حکم ہے امام الانبیاء دے غلاموں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دے خلیفہ پیشوا نے آپ دے گھر ایک منگن والی آئی سوال کرنے والی بی بی آئی ویکھیا دروازے تے دروازہ نہیں دروازے تے دروازہ نہیں ایک چھوٹا جہا پردہ لگیا ہوا ہے سین دے اندر ویکھیا ایک بندہ کہانی پیا ماردا ہے پنجابی دس رہا سمجھ جا دے کہانی پیا ماردا ہے ایک روح دے نال بیبیاں چرخا کردیاں سن تو دھاگا بنانیاں سن چرخے نال لگی ہے جان لیے
کہ وقت خلیفہ بادشاہ دا گھر عمر بن عبدالعزیز دا گھر اے او دور ہے جدوں آپ وقت خلیفہ دے بادشاہ نے پہلا دور کیے پہلے دور جدوں سفر کرتے ہیں 7 اٹھ کپڑیاں دے خالی اللہ 7 اٹھ نال خالی کپڑیاں دے ہوندے نے خالی کپڑیاں دے دوجا سامان چھڈ کے خالی 7 اٹھ کپڑیاں دے لباس دے جدے جاندے نال ہوندے نے اے پہلا دور ہے جدوں خلیفہ نہیں سن بنے جدوں بادشاہ نہیں سن بنے اودوں دی گل ہے جدوں وقت دے خلیفہ بن گئے بادشاہ بن گئے بیٹیاں ماں نے سوال کیتا کہ عید آ رہی ہے کپڑے کوئی نہیں عید آ رہی ہے کپڑے کوئی نہیں اے دور خلافت آئے بادشاہ آئے کاش کی آج دے بادشاہ ہوں دے تے کپڑے جہاز دے اسلام آباد لاہور آ جاندے غیر ملکاں تو آ جاندے جنہاں دی قیمت دا اندازہ بھی نہ لا سکتے اگر آج دے دور دے بادشاہ ہوندے پہلا دور کی جدوں چلدے نے 7 اٹھ نال ہوندے نے کپڑیاں دے لباس دے پھر وقت دے خلیفہ دے بادشاہ بن گئے عورت دروازے تے کھڑی ہے سوال کرن والی منگن والی ویکھیا سین دے اندر ایک بندہ کہانی پیا ماردا ہے ایک عورت چرخے نال لگی ہوئی ہے عورت ویکھی گاندی ہے پیاندی ہے میں جو سوال کرنے آئی ہوں مینوں لگدا ہے خود مدد دے قابل ہے سبحان اللہ مینوں لگدا ہے خود مدد دے قابل نے اس بیوی دے نال مخاطب ہو گئے کہندی ہے مینوں کچھ چاہیدا ہے او کہندی ہے امیر المومنین دا گھر ہے اے جناب وقت خلیفہ بادشاہ دا گھر ہے انہیں آکھیا تہاڈی حالت ہے فرمایا حالتاں دے پہلا ٹھیک سن جدوں دا اے اللہ نال تعلق جڑیا ہے وقت دے بادشاہ بنے نے دل دے اندر خدا دا ہوئے آگے بنے ہو سوال کرن والی کہندی ہے سوال کرن والی کہندی ہے اے تو وقت دے خلیفہ دی بیوی ہے بادشاہ دی بیوی ہے شریعت دے تسی پابند ہو تو اپنے نوکر دے سامنے بغیر پردے بغیر حجاب تو ہے بندہ کھانی نوکر مارے آئے وہ تیرے الوے لائے وہ تیرے الوے نہیں ہے کم از کم جدو وقت بادشاہ دی بیوی ہے تسی شریعت دے پیرا دین والے ہو ترا شریعت دیا حتہ دعا پہ توڑن لگی ہے اے جیسے نوکر تیرے الوے لائے تو ہے نہیں ہے مسکران فرمایا ہو اے جیڑا کھانی مار آئے اے میرا نوکر نہیں ہے نو عمر بن عبدالعزیز اینو عمر بن عبدالعزیز میرا شور سردار ایک بادشاہ امام الانبیاء علیہ السلام دعا کرنا پروردگار سمجھی وجہ بادشاہ ادا کر دے بیٹیاں نے سوال کیتا کہ سب عید واسطے کپڑے چاہیے نے بیٹی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوال کیتا رشید میں سردار بیٹیاں کہندیاں نے کپڑے مل جاون عید واسطے جڑی تہاڈی آمدن دے تنہائے اس کے اندر انہیں مسائل کے پیسے جڑ جاندے کپڑے آ جاندے اور بھی کچھ نہیں عید بھی آ گئی ہے کپڑے بھی کوئی نہیں بچیاں سوال کر رہی نے سنو میرے امام الانبیاء علیہ السلام وقت کا بادشاہ ہے اور آپ کے دور کے اندر دنیا دا اوے عام انساناں دا عالم ہے جڑا مالدار بندہ باہر پیسے لے کے نکلدا ہے زکات دین دے واسطے بندہ زکات لین والا نہیں سبحان اللہ دوجیاں دا یہ حال ہے غریباں دا یا عام انساناں دا یہ حال ہے کہ زکات لین والا بندہ کار دا حال کیسا ہے جنہ بادشاہاں دے کار دے حالات ہیں ہن انہاں دی عوام سمجھ جاندی ہے انہاں دی عوام انہاں دی رایا سمجھ جاندی ہے جنہاں دے حکمران بادشاہ ایندی ہون اللہ کرے ایندی ہو جان پر ایندے تاں ہون جیسی رایا بھی ایندی بن جائیے اسی رایا بھی ایندی بن جائیے پر ایندہ بننا اوکھا ہو گیا ایتھے بیگ تواب پرات تار کے بہ جانے فلانا نہیں چنگا فلانا نہیں چنگا وہ فلانا حکمران بڑا پیڑا ہے وہ لوٹ گیا وہ کھا گیا میں کیا وہ وقت آڑے ذرا تصور کرنا اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیرے تے پتہ کر ذرا سارا تو کسی دے چمنے کو پٹھے چھاڑ دینا قلعہ دے کہ نہ کسی دی بنی دے اندر تے پانی آپی راتی لا لینے ایسی تو نہیں کرتے بول دے نہیں دے
کر رہے ہیں نا ساڈا یہ حال ہے کہ جے اسی کم از کم ریڑھی تے فروٹ بیچن لگے 2 نمبر ویچ سکنے ہیں ساڈے کو جتنا ہو سکے جھوٹ مار سکنے ہیں جتنا ہو سکے کسی نال دی بنی وڈ کے اپنی ہل سٹ لینے ہیں اسی اینا کو لوٹ سکتے ہیں تے لٹی ہونے ہیں انہاں دا ہاتھ حکومت تے پی گیا ملک تے پی گیا ملک تے فرق کی آیا برابر ہو گئے نا مطلب ہے کمزوریاں ساڈے اندر ہی ہیں پہلا انہاں نو دور کریے جدوں اساں درست ہو جان تے رب ساڈے سے مہربانی فرما کے بادشاہ بھی نہیں عطا فرما تو سنو امام الانبیاء دے غلام وقت دا خلیفہ بادشاہ بیوی کہنی ہے لجپالا سدھ سائیاں مہربانی فرماؤ وزیر خزانہ دے کول جاؤ لگو مہینے دی ایڈوانس تنخواہ دے دے بچیاں دے کپڑے آ جاون بچیاں دے کپڑے آ جاون ایڈوانس تنخواہ مل جاوے بیوی دا مشورہ لے کے بیوی دی گل سن کے وزیر خزانہ دے کول گئے نے جا کے فرمایا مینوں 1 مہینے دی ایڈوانس تنخواہ دے دے ایڈوانس دے دے مہینے دی ہن سنو وزیر خزانہ نے جیا کیا ہے آؤ وزیر خزانہ کہندا ہے اے امیر المومنین اگر تسی کہندے ہو میں دے دینا وا پر میری شرط یہ ہے مینوں کسے ورگے تے لکھ کے دے جاؤ تساں مہینہ زندہ رہو 1 مہینے دی زندگی دی گارنٹی دے دیو 1 مہینے دی زندگی دی گارنٹی تسی دے دے وہ ایڈوانس میں دے دینا وا آپ نے فرمایا میرے کو یہ گارنٹی دینا یہ گارنٹی میرے کو دین نہیں ہوندی امام الانبیاء دے غلاموں گھر گئے جان کے اپنی بیوی نو اپنی بیٹیاں نو بٹھا لیا آپ نے فرمایا جدوں میں بادشاہ بنیا وا رستے 2 سن کنے سن رستے 2 سن انہاں دوواں دے وچوں ایک دا انتخاب کرنا سی ایک دا انتخاب کرنا سی دسو کیڑے 2 رستے نے آپ نے فرمایا پہلا رستہ ہے سی میں حق حرام دے حلال جو ملدا اوندا جو ملدا اوندا جو جاوے ملدا آ جانا سمیٹدا جاندا دوجا رستہ ہے سی کہ میں اس حرام دے قریب نہ جاندا اے میں مال جوڑوں تو پہلا اپنی اولاد نو اللہ کو منگن دا ول سکھا دیندا اللہ کو منگن دا وال سکھا لینا فرمایا میرے کو 2 رستے سن میں پہلا رستہ چھوڑیا میں حرام دے قریب نہیں گیا میں حرام کو نہیں بنایا میں حلال کمان دی کوشش کی تھی ایک نظریہ بنایا کہ اپنی اولاد نو میں اللہ کو منگن دا طریقہ دے وال سکھاواں گا میں اپنی بیٹیاں نو وال سکھا چھڑیا ہے اپنے گھر والے نو طریقہ سکھا چھڑیا ہے منگنا اس رب تو ہے اور منگنا حلال امام الانبیاء دی غلامو اگر ایو جا نظریہ ساڈے بادشاہاں دا بن جاوے یا رایا دا بن جاوے رب کعبہ دی قسم خوشحالی ہوئے کی فرمایا رب نے الحمدللہ رب العالمین ساریاں طریقہ کتے واسطے اللہ کیوں اس عالمین نو پالن والا عالمین نو پالن والا اگلی دلیل الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور رحم کرن والا انسان او دے کو رحم طلب کرے جس وقت انسان یہ نظریہ بنا لوے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جب طلب کرتا ہے نا دیکھو رحم کو کریم رحم فرماتا ہے اور ان جملیاں دے اندر بڑی طاقت ہے ان لفظاں دے اندر بڑی طاقت ہے کیونکہ اس صفات کے اس کریم رب دی اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور ایک لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے اندر بھی ہوتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان دے وچ گزر ہویا تے ایک قبر والے نوں عذاب ہویا آپ چلے گئے کچھ ٹائم تو بعد واپس آئے تے اس قبر والے دی قبر رحمت نزول ہو رہی ہے اللہ دے نبی نے سوال کیتا
پروردگار سمجھ نہیں آئی، میں گزریا تھوڑا وقت ہویا ہے، اس قبر والے سے عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے جی قبر ہے انہوں عذاب ہو رہا سی، یا اللہ ہونے دی رحمتاں دا نزول ہو رہا وجہ کی ہے؟ کریم پروردگار نے فرمایا میرے نبی اے عیسیٰ جدو دنیا تو گیا سی بیوی اپنی حاملہ چھوڑی سی، انہوں 6 سال ہو گئے دنیا تو گیا، جیڑا بچہ پڑھنے قابل ہو گیا ہے، میری بیوی نے استاد کو چھوڑے آئے، استاد نے پہلا لفظ سکھایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بار بار بیٹھ کے پکار رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میری غیرت نے دوبارہ نہیں جیتا، میری اولاد نے رحمان نے پکارے، رحیم نے پکارے، نہیں نو عذاب دے گا، اس بچے نے رحمان کے رحیم پڑھنے بجانا اسائری قبر دے رحمت فرمایا۔ پتہ چلیا آج بھی جی کوئی بچہ بہ کے قرآن پڑھے تے رحمان رحیم آکے تے قبراں دے اندر ماں پیو نوں سکون آ جائے، قبراں دے اندر ماں پیو نوں سکون اللہ کرے اسی پڑھن والے بن جائیے جنہ ساڈے واسطے محنتاں کیتیاں، جنہ ساڈے واسطے وقت کیتے دنیا دے اندر، ایک اور ماں یا باپ اور ماں وہی تصور کر سکتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ اساں کتنی محنت کیتی، کردے ہیں کہ نہیں؟ اور نہیں کردے، ساری ساری دیہاڑ راتاں نو جا کے پانی لائی رکھیاں سایہ سپاں تو لا کے ہیں انہیاں مشکلاں دا سامنا کر کے کدے واسطے؟ اولاد واسطے پھر ویڑا آ جاندہ، میاں صاحب نے فرمایا جنہ پیچھے باپ کمایا، فرمایا جنہ پیچھے باپ کمایا او دیکھ کٹھے نہیں او گھرے دے پیر پساری اکھا نور دا جانا دے فوراں دے نے کمیاں بلاؤ، کفن والے بلاؤ، غسل والے بلاؤ، قبر والے بلاؤ، سارے معاملات جلدی دے نال ہوندے نے، ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ جلدی دے نال یار جی نے ساری زندگی کٹی کو 10 جڑ کا راہ تے صحیح، یہ میرے رب دی مہربانی ہے، یہ بھی دی کرم نوازی ہے جڑی نے موت دتی، فرمایا ثم امات فاکبر، قرآن آندا ہے پھر ہم نے تجھے موت دی، یہ بھی دی مہربانی ہے جو بندہ 200 سال زندہ رہے ایمانداری نہ دسیا اور حشر کی ہوگا، اور کی حشر ہوگا؟ پھر فرمایا مرنے کتا بھی مریا چکیا تے روڑی تے بکری مری، اور بھی جانور حلال جانور مرتا ہے، سٹ نہیں چھڑتے، انسان دا عزت تے ویکھ، اپنا مقام تے ویکھ، اللہ نے اساں تین موت بھی دیتی، پھر اکبارہ پھر اساں قبر بھی دیتا، میں انہوں آوارہ سجنا اینو انجے سجنا نہیں، اے میرا شاہکار ہے، میرا بندہ ہے، چاہے دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کرتا رہا ہے، قبر جاویدہ میں جانا دے یہ راز دیا گلاں ہون دیا انہوں تو سائیں عزت نہ لے جانا ہے، ایویں ہوندہ ہے کہ نہیں؟ کنیا جو اٹھا لیں سونا غسل دیتا ہے، سونا چٹا سوٹ، سونیا خوشبواں، جڑا پہلا زندگی دے سان چلتے سان تے ٹردا سی، ہن جو روح پرواز ہو گئی ہے، پھر کنیا تے آ گیا ہے، کنیا تے اٹھا کے لے گئے نے، ساری زندگی امام دے پیچھے کھلوتا رہا ہے، ہن اللہ آندا امام پیچھے ہوئے اندر آگے ہون دے، پھر ان تدفین ہوندی ہے، ہن قبر دا معاملہ تے خدا ہی جاندا نا، یہ جو دی گالے نہ دیا وہ بندے نو پتہ ہے کہ معاملات نے ساڑھے واسطہ روگ نہیں، لیکن رب دی ذات نے انسان پروٹوکول دیتا ہے، تو امام الانبیاء علیہ السلام عرض کاریاں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں کا لباس دے، عالمین العالمین پالن والا ہے، ہر مخلوق رزق دینا والا ہے، ہر چیز کو پالن والا ہے، الرحمن الرحیم، جڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک دے دنیا
آزم یادی مالکا مالک بنن تو بعد پھر ہوں بڑھ جانے ہیں پھر اسی غریب نو بندے نہیں پھر اسی ظلم کرنے ہیں ایک مالکیت میری نال دی ہے اے اللہ دی عطا ہے تنو تک جاوے گا تو مالک ہوئے گا لیکن او مالک یوم الدین او جڑا آخرت کا دن ہے اس دن دا یوم مالک ہے اور اللہ فرمائے گا ساری روحاں جتنے دنیا کے اندر انسان آئے ہیں سارے انسانوں کو اکٹھے ہون گے روح کے جسم کے نال ہون گے اللہ فرمائے گا اوے کافروں اوے فرعون نمرود شرار اور جنہاں دنیا کے اندر نہ ملکیت دی ہے تساں ظالم بنے رہے ہو میری مخلوق نہ ظلم کرتے رہے ہو خدائی دعوے کرتے رہے ہو آج دسو کون مالک حقیقی ہے کوئی بھی نہیں بولے گا خود جواب دے گا کہ میں ہی رب میں ہی حقیقی مالک ہر چیز کا مالک اللہ ہے اس واسطے امام الانبیاء علیہ غلامو غلام کا بھی مالک ہے اللہ رزق کا بھی مالک ہے اللہ جدار کا بھی مالک ہے اللہ عزت کا بھی مالک ہے اللہ جو کچھ مینوں مل گیا ہے اے عارضی ہے ختم ہو جائے گا نظریہ ایک بنا لے دنیا دے رہ گئے عرش معلا دی سیر کرنی ہے الحمدللہ وظیفہ بنا اے لفظ الحمدللہ ایسا ہے دنیا تے رہ عرش مولا دی سیر کرا دیندہ ہے باقی یہ کہ بندہ سمجھ کے پڑھے کہ ساریاں طریقہ اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعا ہے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا اپنی حقیقت اور جس مقصد کے واسطے سے پیدا فرمایا ہے اس کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ